آج میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گی، سچا واقعہ جو بہت خوفناک واقعہ ہے۔ آپ کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، ایسا یہ واقعہ ہے۔ ایک سلیم نام کا لڑکا تھا جو بچپن میں جس کی ماما فوت ہو گئی۔ وہ 4 بھائی تھے۔ سلیم بہت چھوٹا تھا۔ وہ پڑھ کے جب تک 7ویں کلاس میں ہوا تو اس کے ابو کی بھی ڈیتھ ہو گئی۔ باقی جو 3 بڑے بھائی تھے انہوں نے محنت مزدوری کر کے خود کی شادیاں کر کے اپنے گھر بسا لیے۔ جو سلیم تھا وہ بڑا ہوا، جب اس نے محنت مزدوری جب کرنی شروع کی تو جب گھر آتا تھا دروازے کھڑکا کے واپس چلا جاتا تھا۔ اس کی جو بھابیاں تھیں وہ نہ ہی تو گھر کے دروازے اس کے لیے کھولا کرتی تھی تو نہ ہی اس کو کھانا دیا کرتی تھی۔ وہ بیچارہ بہت مجبور رہا کرتا تھا۔ اس کو جب بھوک لگتی تھی بھوکا پیاسا سڑکوں پہ سو جایا کرتا تھا۔ جتنے پیسے کماتا تھا ان کے ساتھ کبھی کھانا کھا لیا کرتا تھا تو کبھی کیا کرتا تھا۔ بیچارے نے آخر میں فیصلہ کیا، لڑکوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد اس کے دوستوں نے اس کو گندی ایک لت لگا دی، نشہ کرنا شروع کر دیا۔ نشہ کرتے کرتے وہ کبھی قبرستان میں ہی سو جاتا تھا، کبھی سڑکوں پہ ہی سو جاتا تھا۔ اس کا دل کرتا تھا طرح طرح کے کھانے کھانے کو، لیکن اس کے پاس اب پیسے نہیں ہوتے تھے۔ نشہ کر کر کے اس نے اپنے آپ کو اتنا ویک کر لیا تھا کہ اس سے کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ اس کے بعد اس نے قبرستان میں رہنا شروع کر دیا۔ اس کا جب دل کرتا تھا گوشت کھانے کو تو جو مردہ نئے تازے ہوتے تھے ان کو وہ گوشت ان کا کاٹ کے وہ کھانا شروع کر دیتا تھا۔ وہ ایسے کرتا تھا 2 مہینے کسی اور شہر میں، 2 مہینے کسی اور شہر میں، 2 مہینے کسی اور شہر میں، کہ اس پہ لوگوں کا شک نہ جائے۔ اور وہ ساتھ میں مانگا بھی کرتا تھا، مانگ کے بھی گزارا کر لیا کرتا تھا، اور جب گوشت کو دل کرتا تھا تو قبرستان میں سے کاٹ کے کھا لیا کرتا تھا۔ ایک شہر میں گیا تو وہاں پہ ڈھانچہ تھا، بنا ہوا تھا ایک گھر کا، اس میں اس نے رہنا شروع کر دیا۔ گوشت لاتا تھا کاٹ کے ادھر بھون کے کھا لیا کرتا تھا۔ ایک دن اس کے پاس سے ایک اللہ والا گزرا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ تم کون اور کہاں سے آئے ہو؟ میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں یہاں پہ دیکھا۔ اس نے اس کو بتایا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا، میرے بھائی مجھے گھر میں نہیں جانے دیتے۔ تو اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے۔ اس نے کہا میں تمہیں اپنے پاس رکھ لیتا ہوں، لیکن تمہیں ایک حلف لینا پڑے گا، تم یہ نشہ، یہ جو گوشت، یہ سارا کچھ غلط کام چھوڑ دو گے تو پھر میں تمہیں اپنے پاس رکھ لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو وہ اس کو اپنے گھر لے گیا۔ جب اس کو اپنے گھر لے کے گیا تو کئی دفعہ اس کا جب دل کرتا تھا نا تو وہ مرغیوں کا گوشت کر کے کھا لیا کرتا تھا، وہ بھی کچا۔ اس نے وہ اللہ والے سے پوچھا کہ میری یہ عادت ختم نہیں ہو رہی، مجھے ایسا لگتا ہے جیسے مجھے طلب سی لگ گئی ہے گوشت کی، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس نے اس کو کہا اچھا چلو تم میرے ساتھ چلو۔ اس کو لے گیا۔ اس نے اس کو کچا گوشت کھلایا پیٹ بھر کے مرغی کا۔ اس کے بعد اس نے کہا جب تمہیں بھوک لگ جائے نا، اتنا ہی جتنا تمہارا پیٹ بھر گیا ہے اتنا آج رہنے دو، جب کل کو تمہیں اس سے زیادہ بھوک لگے گی پھر کھانا کھانا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر اس نے اللہ کے آگے دعا کی کہ اے اللہ اس کو اتنی بھوک لگے، اتنی بھوک لگے کہ اس کو جیسا بھی گوشت ملے گی پھر ویسا کھائے۔ اس کے بعد اس کو اتنی بھوک لگی، اتنی بھوک لگی، لیکن اس کا دل نہیں کر رہا تھا گوشت کھانے کو، کیونکہ اس نے ایک اللہ کا کلام پڑھا تھا، اس کی قسم کھائی تھی۔ پھر وہ اس اللہ والے کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ اب مجھے بہت زیادہ بھوک لگی لیکن گوشت کھانے کو دل نہیں کر رہا۔ اس نے اس کو سبزیاں بنا کے دی، اس کے ساتھ اس کو کھانا کھلایا۔ اس کے بعد اس نے اس کو مرغی کا گوشت بنا کے دیا، اس نے مرغی کا گوشت کھایا۔ اس کے بعد اس نے پوچھا کہ اب تمہیں کسی چیز کی بھوک رہے گی؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے پھر کہا چلو وضو کرو اور 5 وقت کی اب نماز شروع کرو۔ پھر اس نے 5 وقت کی نماز شروع کی۔
اس کو گوشت کی جو لت لگی تھی آہستہ آہستہ وہ اللہ والے نے اس طرح اس کی ختم کر دی۔ اگر ہم بھی سچے مسلمان ہیں تو ہم بھی 5 وقت کی نماز پڑھیں نا، تو ہمیں یہ پیسے کی ہوس ختم ہو جائے گی اور ہم بھی اللہ کے راستے پہ چل پڑیں گے۔ یہ اس پہ بہت سچی ایک گھٹنا ہوئی تھی اور یہ سننے میں آئی ہے گھٹنا۔